اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور پست ہمت نہ ہونا، غمگین اور پریشان نہ ہونا، تم ہمیشہ بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تحمید، تسبیح کے مقدس کلمات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے لکھوکھا کروڑھا درود و سلام سید الرسل ہادی کل ختم الرسل ہادی سبل پوری کائنات کے پیشوا مقتدا امام رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر آج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس دعا کا مکمل مفہوم تو بیان نہیں ہو سکے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے لوگوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اظہار میں انتہا کر دی، ادب و احترام میں انتہا کر دی، خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا انس۔ سیدہ ام سلیم اپنے اس بیٹے کو، اس بچے کی عمر ابھی 10 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ جناب انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنت اخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل، جب اللہ کے رسول مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا اس دن سے لے کے میں آپ کی خدمت میں لگ گیا۔ اب ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے والا ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، اس کو قربت کا بڑا ذریعہ ملتا ہے۔ اپنے مالک، اپنے آقا کی تنہائیوں تک کو وہ جانتا ہے، زیادہ تر اس کے قریب رہنے کا موقع اس کو مل جاتا ہے، عام دوستوں کو بھی شاید وہ موقع بسا اوقات نہیں ملتا۔ جناب انس کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے جن چیزوں کو سنا ان میں سے ایک دعا ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ رہتی تھی۔ میں جب بھی آپ سے ملاقات کرتا، آپ کی خدمت کرتا، تو آپ کی زبان سے اس دعا کے الفاظ مجھے سننے کو ملتے تھے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔
جناب انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کو اکثر سنا کرتا تھا۔ اب اس دعا کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں کا تذکرہ کر کے ان 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے اپنے اللہ سے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان 8 چیزوں سے۔ یہ 8 چیزیں کون سی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ کیوں مانگی تھی؟ سب سے پہلی چیز ہم اور حزن ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے دعا کے اندر جو 8 چیزیں بیان کی ان کے 4 جوڑے بنتے ہیں، اور 4 جوڑے یہ تقریباً آپس میں ہم معنی ہیں، ملتے جلتے ہیں، ان کی خاصیت ملتی ہے۔ سب سے پہلا جوڑا ہے ہم اور حزن کا۔ ہم کیا ہوتا ہے اور حزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ان دونوں سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے ان دونوں سے محفوظ فرما لینا۔ ہم کہتے ہیں ایسا غم، ایسی پریشانی جو انسان آنے والے حالات سے محسوس کرتا ہے مستقبل کے لیے کہ ابھی کل میرے لیے یہ پریشانی بن سکتی ہے، پرسوں یہ پریشانی بن سکتی ہے، 1 سال کے بعد بن سکتی ہے۔ انسان اس پریشانی کا شکار ہے جو ابھی آنے والی ہے، اور حزن کہتے ہیں اس پریشانی کو، اس غم کو کہ جو گزر چکا ہے۔ زندگی کا ایک معاملہ ہوا، گزر گیا، بیٹا فوت ہو گیا، کوئی پیارا جدا ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ڈکیتی چوری ہو گئی، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے ہو گیا، اب اس پہ پریشانی ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پاکیزہ سیرت کے اندر 1 سال عام الحزن کا گزرا ہے جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 بڑی آزمائشیں آئی تھیں۔ پہلی آزمائش آپ کا وہ چچا جو آپ سے محبت کی انتہا کرتا رہا، جو باپ بن کے آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرتا تھا، اور جس چچا کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے سے گریز کرتے تھے کہ ابو طالب رستے میں موجود ہے، لہٰذا ہم محمد کو کچھ نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے چچا دنیا سے چلے گئے، اور رسول اللہ کو ان کے جانے کا غم تو تھا ہی، لیکن بڑی پریشانی یہ تھی کہ چچا ایمان قبول کیے بغیر چلا گیا، یہ پریشانی زیادہ تھی آپ کے لیے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سال ان کی وفات ہوئی، اور سیدہ خدیجہ نے تو رسول اللہ کے کندھے سے کندھا ملا کے، آپ کے قدم سے قدم ملا کے آپ کو سپورٹ کیا تھا، قولی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، ایک ایک موقع پر پیغمبر کائنات کو سپورٹ کیا، آپ کی غم خار بن کے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ کے بارے میں، وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا حِينَ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، جب لوگوں نے مجھے میرے مال سے محروم کر دیا، سیدہ خدیجہ نے اپنے مال کے خزانے میرے قدموں میں نشاور کر دیے۔ آپ پریشان ہو گئے اس وجہ سے۔ اور تیسری پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھی کہ مکہ کے لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول طائف کی طرف چلے گئے، ثقیف قبیلے کو، وہاں عبد جلیل سردار کو اور طائف کے لوگوں کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ ظلم کیا، پتھر مار مار کے رسول اللہ کے مبارک جسم کو زخمی کر دیا۔ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی۔ یہ آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا غم کا سال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ہم سے بھی بچا لینا، مجھے حزن سے بھی بچا لینا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ ہم اور حزن، ان سے رسول اللہ نے پناہ مانگی، یہ غم ہے، پریشانی ہے۔ میں نے یہ بتا دیا کہ ایک کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات میں بندہ پریشان نہ ہو، اور دوسرے کے جو حالات گزر گئے ان پہ پریشانی نہ ہو۔ لیکن
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پریشانیاں انسان پر آتی کیوں ہیں، وجہ کیا اس کی، اس کا سبب کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ انسان پر پریشانیاں آتی ہیں شیطان کی طرف سے۔ شیطان ایمان والوں کو، مومن انسان کو ہمیشہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ شیطان سرگوشیوں کے انداز میں لگا کے ایمان والوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ منافقین آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، ایمان والے صحابہ کرام ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں اب کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اب کیا منصوبہ ہوگا، اب کون سی سازش بنائی جا رہی ہے، اب کس کی عزت کے پردے چاک کریں گے۔ ایمان والے پریشان ہو جاتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کام کرتا ہے کہ ایمان والوں کو پریشان کرے، اور شیطان کی پریشانی کی ایک مثال حدیث میں بھی آتی ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے ان راسی قوتیہ، میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور میرا سر میرے آگے جا رہا ہے، اور میرا سر میرے آگے لڑکتا جا رہا ہے، آگے وہ گھستا جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں اس کو پکڑنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدع الشیطان یلعب بک، میرے صحابی شیطان کو اپنے ساتھ کھیلنے کا موقع کبھی نہ دیا کرو، یہ شیطان نے تمہیں پریشان کیا ہے برا خواب دکھا کے، ڈرونا خواب دکھا کے، تاکہ تم پریشان ہو جاؤ اور فجر کی نماز میں تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا نہ ہو سکے۔ شیطان ایمان والوں کو پریشان کرتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے، معاملات، جنات نے حملہ کر دیا، سایہ ہو گیا، جادو ٹونا ہو گیا، لوگوں کی طرف سے کسی کی بات ہوئی، انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے، ہاں فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا ہوگا، فلاں نے تیرا نقصان کیا ہوگا، اس کے بارے میں پریشان کرنا شیطان کا کام ہے، تاکہ مومنوں کے آپس میں اخلاقیات کا جنازہ نکلے اور یہ مومن ایک دوسرے کے دشمن بنے اور عبادات کے اندر ان کا خشوع و خضوع ختم کر دیا جائے۔ سب سے پہلی پریشانی یہ شیطان کوشش کرتا ہے، چیزوں کو چھپا دیا، گم کر دیا، انسانوں کو پریشان کیا وہم و خیالات کے ذریعے سے، توہم پرستی میں ڈال کے۔ اس کے بعد بلکہ امام ابن قیم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے ایک جگہ پہ، لا شیء احب الی الشیطان من حزن المومن، پوری دنیا کے اندر شیطان کا سب سے پیارا مشغول، سب سے پیارا محبوب کام ایک مومن کو پریشان کرنا ہے۔ مومن کو شرک پہ لگا کے شیطان اتنا راضی نہیں ہوتا، کفر پہ لگا کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس کو پریشان کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اور مومن کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا کرے اور یاد رکھے جہاں پر انسانی طاقت کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں نا، وہاں پر انسان کی دعا کا اسلحہ انسان کے کام آتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ غم سے بچنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ بچانے والا ہے، اسی لیے اپنا دامن رب کے سامنے پھیلایا، اللہ مجھے آنے والے غم سے بھی بچا لینا، جانے والے سے بھی بچا لینا، دونوں طرح کے غم سے مجھے محفوظ کر لینا۔ اور غمگین ہونے کی دوسری وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رویے بھی ٹھیک کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یتناجس نسنانی، اگر ایک جگہ پہ 3 بندے موجود ہیں نا، 3 موجود ہیں، 4 موجود ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے 2 لوگ آپس میں الگ ہو کے سرگوشی نہ کریں، آپس میں گفتگو نہ کریں، دوسرے جو بیٹھے ہوئے وہ سوچیں گے پتہ نہیں ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، شیطان ان کو پٹی پڑھائے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے اور تمہارے بارے میں نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرما دیا۔ اسی لیے محدثین کا یہ طریقہ کار تھا، اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، جتنے بھی ہیں،
دو بندے آپس میں کوئی اپنی پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی خاص گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے دوسروں سے اجازت لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی ایک دوسرے سے کچھ شادی کے مشاورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہم ذرا الگ ہو کے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کر لیں۔ یہ اجازت لینا محفل کے اندر ضروری ہے، ورنہ مومن پریشان ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ پریشانی کی، انسان کے لیے دھوکے کا کاروبار بھی ہے، رسول اللہ نے اس سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب دو سودا کرنے والے صدقہ وبینہ بورک لہما فی بیعہما، جب دو سودا کرنے والے آپس میں سودا کرتے ہیں اور سودے کی ہر بات واضح کر دیتے ہیں، کائنات کا خالق و مالک ان کے سودے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَلَمْ بَيِّنَا، اگر وہ چھپا لیں اپنے سودے کے عیب کو اور اس کو بیان نہ کریں، وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، جھوٹ بولیں، محقت برکت بہما، ان کے سودے کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک ایک چیز کو واضح کر کے سودا کیا جائے۔ دھوکے کے جتنے سودے تھے، دھوکے کی خرید و فروخت کے جتنے کام تھے، رسول اللہ نے سارے منع کر دیے۔ کیوں؟ اس سے مومن کو پریشانی آ سکتی ہے۔ جوے کو منع کیوں کیا گیا؟ حالانکہ جوے کے اندر فائدہ ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے، لیکن جوے کو منع کیوں کیا؟ کہ جوے کی وجہ سے بھی انسان پر پریشانی آتی ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جس سے مومن کو پریشانی آ سکتی ہے، دین اسلام نے اس سے منع کر دیا، اس سے روک دیا ہے۔ چوتھی وجہ، دوسروں پر نظر رکھنا، یہ بھی غم کا سبب بنتا ہے۔ انسان دوسروں کو دیکھتا رہے، فلانا کی کر رہے ہیں، فلاں کی کر رہے ہیں، وہ بھائی اس نے تو اتنی بڑی کوٹھی بنا لی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس 3 گاڑیاں آ گئی، میں تو ایک بھی نہیں خرید سکا۔ دوسروں کے رویے، ان کے کاروبار، ان کی زندگی، ان کے عیش و آرام، ان کے معاملات پہ نظر رکھنے والا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ کبھی سکھ کی زندگی جی نہیں سکتا، وہ دوسروں کی سوچتا رہتا ہے، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اتنا پیسہ کما لیا، کہاں سے آ گیا، کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، صبح کیوں نکلتا ہے، شام کو اس ٹائم کیوں آتا ہے، بچے کیا کرتے ہیں، بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہر وقت اپنے دماغ میں خیالات کا ایک غلاظت کا ڈھیر اکٹھا کیے پھرتا ہے، ہر وقت پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، دونوں کے مختلف اقوال الگ الگ جگہ پہ ملتے ہیں، لیکن الفاظ ایک طرح کے ہیں۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں، لا تتبع بصرک کل ما تری فی الناس فإنہ من یتبع بصرہ کل ما یری فی الناس یطل تحزنہ ولا یشفی غیظہ۔ بڑے کمال کے الفاظ ہیں۔ سیدنا علی اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، لوگوں اپنی نظر، اپنی نگاہیں لوگوں پہ ہمیشہ نہ گاڑے رکھا کرو، اور جب بھی دیکھتے ہو لوگوں کے معاملات کو اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہو، اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہو، لوگوں کے معاملات پہ، یاد رکھ لو اس سے تمہاری پریشانی لمبی ہو جائے گی اور تمہارا غصہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ او بھائی کون کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوٹھیاں بن گئیں، بنگلے بن گئے، گاڑیاں آ گئیں، بینک بیلنس بن گیا، بیٹے عیاشی کرنے لگے، تمہیں اس سے کیا ہے؟ تم اپنی محنت کرو، اپنا کام کرو، اپنے معاملات سنبھالو، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ تم ان کے معاملات لے کے بیٹھے ہو اور اپنی زندگی کو تم نے اذیت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں، آپ کی زندگی پرسکون رہے گی۔ چوتھے نمبر پہ، جب انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے نا، پھر وہ انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے رب سے کبھی دور نہ ہو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ارحم الراحمین ہے، خیر الرازقین ہے، پوری کائنات کی عزت دینے والوں میں سب سے زیادہ عزت دینے والا ہے۔
اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی رسی کو مضبوط کر لو. اگر اس کے اندر کہیں پہ کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، لوگ وہیں سے تمہیں کاٹنا شروع کر دیں گے. رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب رحمان کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں تمہارا اعراض ہوگا، تم اپنا منہ پھیرو گے، پھر یاد رکھ لو شیطان تمہارا ساتھی بن جائے گا، اور شیطان جب بھی ساتھی بنے گا تمہیں پریشان ضرور کرے گا. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے. چاروں طرف اس قلعے کی دیواریں ہیں، اور کائنات کا خالق و مالک شیطان کے حملوں سے مومن کو محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں. جہاں اللہ سے تعلق کمزور ہوگا وہاں پریشانیاں آئیں گی، پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی پچھلے دن ہمارے ایک خاندان کے اندر ایک دوست ہیں، ان کے اکثر پتہ چلتا ہے جی آج ان کا موبائل گم ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ، اکثر یہ پتہ ہوتا ہے. تو میں حیران تھا. ابھی پچھلے دنوں نا، یہ غالباً پچھلے جمعرات کی بات ہے، جمعرات کو لاہور گئے، میرے ساتھ تھا وہ، تو ہار روڈ پہ تھوڑا کام تھا، وہاں پہ گاڑی روکی. اس بندے کا، اللہ کے بندے کا لیپ ٹاپ گاڑی کے اندر موجود تھا. اب اللہ کی طرف سے کام ایسے ہوتی ہے، گاڑی روکی ہے، لاک کی ہے، گاڑی کے گیٹ میں نے خود چیک کیے، سارے گیٹ لاک ہیں. ہم مارکیٹ چلے گئے، 15 منٹ بعد واپس آئے، گاڑی کے اندر سے لیپ ٹاپ اور اس کا بیگ گم ہے، وہ غائب ہے، موجود ہی نہیں ہے. گاڑی تو واپس آ کے ہم نے چیک نہیں کیا کہ لاک کھولے، گاڑی میں بیٹھ گئے. اب وہ لاک تھی یا نہیں تھی، لیکن کسی اور کی کوئی چیز گم نہیں ہوئی، صرف اسی کا لیپ ٹاپ کیا ہے. باقی لوگوں کی، دوستوں کی کچھ چیزیں پڑی تھی گاڑی کے اندر، سارا سامان ویسے ہی پڑا ہے. اب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے ایک بات بتا دو، میں باقی سوال نہیں کرتا، تمہاری نماز اور تمہاری قرآن کی تلاوت کا حال کیا ہے؟ پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی ہے تو مجھے عرصہ ہی ہو گیا ہے. اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ پریشانیوں سے محفوظ کر لے گا. 5ویں نمبر پہ ابراہیم بن ادم بیان کرتے ہیں انسان کی پریشانی کا سبب حرص، لالچ، طمع. یہاں سے بھی لوٹوں، وہاں سے بھی لوٹوں، یہ بھی کما لوں، وہ بھی کھینچ لوں، عزت بنا لوں، ایسے ہو جائے. اللہ اکبر. حرص کا مارا انسان، لالچ اور طمع کا انسان کبھی زندگی میں سکون کا سانس نہیں لیتا، ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے. ابراہیم بن ادم بیان کرتے ہیں کثرت الحرص والطمع تورث کثرت الغم والجزع. جتنا کسی انسان کے اندر لالچ اور حرص زیادہ ہوگا اتنا پریشان زیادہ رہے گا. اور 8ویں وجہ انسان کے پریشان رہے گی. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں رأیت السبب الحموم والغموم الاعراض عن اللہ والاقبال على الدنیا. امام ابن الجوزی بیان کرتے میں نے زندگی کے اندر جتنے لوگوں کو پریشان دیکھا، میں نے ان کی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا، سمجھ آئی ان لوگوں کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک اللہ کے بن کے نہیں رہتے، دوسرا دنیا کے بن کے رہتے ہیں. اللہ کے نہیں بنتے، دنیا کے بن کے رہتے ہیں. میں نے جتنے لوگوں کو پریشان دیکھا ان کے اندر یہ چیز موجود تھی. اللہ اکبر. اللہ والو اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، اپنے حرص اور لالچ کو کم کریں. اور 9ویں وجہ جس وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہو جائے. جتنا ایمان تقدیر پر کمزور ہوتا جائے گا انسان اتنا پریشانیوں کا شکار رہے گا. یاد رکھ لو. میں کئی بار اس بات کو بڑا ہی خوشی اس پہ محسوس کرتا ہوں. یقین جانیں پریشانیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، دکھ رنج آتے ہیں. امام غزالی بیان کرتے ہیں دکھ آنا، پریشان ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن ہر وقت پریشان رہنا ایمان سے خالی انسان کی علامت ہے. جو بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے سمجھ لو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اور پریشانیاں جب آتی ہیں نا، اللہ اکبر، یاد رکھیں میں جو بات کہنے لگا ہوں،
ہمارے پاس نا مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے بچنے کے لیے، پریشانی کو کم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی تسلی دی ہوئی ہے، اور وہ بڑا کیا ہے؟ تقدیر کا مسئلہ۔ ہمارا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا نقصان ہو جائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نقصان ہو جائے نا، ہماری زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، یار اللہ نو منظور سی، جنہیں رب نو منظور سی۔ بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں، جی اللہ دی شے سی، اللہ نے لے لی ہے۔ نقصان ہو گیا، چوری ڈکیتی ہو گئی، بھائی رب کو جیسے منظور تھا۔ یہ کلمہ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی میں انسان کو پریشانی آئے، دل کی گہرائیوں سے اپنی زبان کے ساتھ یہ کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر انسان اپنے ماضی کو پیٹتا رہے، ابھی اس موضوع کے مطالعے کے دوران میں جب مطالعہ کر رہا تھا نا، میں نے 4 امریکی لوگوں کی زندگی پڑھی۔ وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں ان کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا۔ کروڑ پتی، ارب پتی، دنیا پہ راج کرنے والے، لیکن خودکشی کر کے دنیا سے مر رہے ہیں۔ چاروں کے چاروں خودکشی کر کے مر رہے ہیں۔ کیوں خودکشی کی؟ غم کو، پریشانی کو برداشت نہیں کر سکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لمبی حدیث ہے، میں ایک آخری اس کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقدیر پر ایمان، رسول اللہ فرماتے ہیں لا تقل کلمۃ لو فإن کلمۃ لو تفتح اعمال الشیطان۔ لوگوں زندگی پہ کبھی لو کا کلمہ نہ لے کے آنا، زبان پہ کبھی یہ کلمہ نہ لے کے آنا، یہ کلمہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ لو کا کلمہ کیا ہے؟ ہائے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ہائے کاش اگر میں انج کر لینا نا، اوئے ہوئے کی گل سی، جی میں 2 منٹ پہلے پہنچ جاتا تو بننا کی سی پھر، اوئے ہوئے ہوئے جی میں انج کرنے میں لگا سی پھر نہیں کیتا۔ یہ جو کلمات ہیں نا، یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں، یہ شیطان پھر انسان کو پریشان کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ کلمہ نہ کہیں کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا۔ ہاں ایک چیز ہے، انسان اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ نقصان ہو گیا، انسان اپنے نقصان کو مطالعہ کرتا ہے کہ مجھے نقصان کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، تاکہ وہ خامیاں دور کی جائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، اپنے ماضی کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، لیکن ماضی کا مطالعہ کر کے انسان یہ سمجھے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے نقصان ہو گیا، اگر میں ایسا کرتا تو نقصان سے بچ جاتا، گویا کہ اپنے رب کی صفت کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ نقصان دینا، نقصان سے بچانا کس کا کام تھا؟ کائنات کے خالق و مالک کا کام تھا۔ اگر انسان کہے کہ میں یوں کرتا تو میں نقصان سے بچ جاتا، اللہ کے بندے تو یوں کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ تیرے رب نے یہاں نقصان لکھا تھا تیرے لیے، اس لیے تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ اسباب تھے جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی سے پناہ کیوں مانگی؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر انسان پریشان ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں، یہی ٹاپک اگلے جو میں پھر کمپلیٹ کریں گے۔ علامہ محب الدین بیان کرتے ہیں، الہم نصف الحرم فلا ينبغي التساہل بالہموم والاحزان فقد تؤدی الى الوفاء۔ بڑی کمال کی بات کی، کہا کہ غم آدھا بڑھاپا ہے، پریشانی آدھا بڑھاپا ہے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اس وقت، ہماری مسجد کے اندر نا، گاؤں کی مسجد میں ایک بزرگ ہر وقت مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، 4 پائی کے ساتھ لگے بیچارے، بیمار، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ میرے دادا جی مجھے بتایا کرتے تھے کہ اس کا نقصان ہوا، کوئی کاروبار کے اندر لاکھ پتی بندہ تھا، نقصان ہوا، دل پہ لے کے بیٹھ گیا ہے، اب اس کی یہ حالت بن گئی ہے، اور اسی غم کے اندر ہی فوت ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ غم انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے، اور کبھی غم کو اپنے قریب نہ آنے دینا، کبھی پریشانی کو اپنے قریب نہ آنے دینا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو وفات تک لے کے چلا جاتا ہے۔ غموم القلب لا تواریہا لذت مال و لذت طعام۔ امام ابن قیم بیان کرتے ہیں، انسان پہ پریشانیاں آ جائیں نا، پریشانیوں کا نقصان کیا ہوتے ہیں؟ پریشانیوں کا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان مال کی لذتوں کو بھول جاتا ہے، کھانے کے ذائقے کو بھول جاتا ہے۔
اس کے پاس اللہ کی جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان نعمتوں کو بھی یہ بھول جاتا ہے۔ اور بھائی ایک نعمت میں نقصان ہوا، ایک نعمت میں آپ پریشان ہوئے، کائنات کے رب نے تمہیں کروڑوں نہیں اربوں نعمتوں سے نوازا ہے، ایک نعمت کی پریشانی لے کے تم اربوں نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہو، ساری نعمتیں ضائع کر بیٹھتے ہو ایک نعمت کی پریشانی میں۔ اللہ اکبر۔ اور غم دور کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ غم کیسے دور ہوتے ہیں؟ دین اسلام نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کیا بتائے ہیں؟ وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول کی دعا میں دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو آئندہ جمعے تک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے 8 چیزوں کی پناہ اپنے رب سے مانگی ہے، اس کو یاد کیجئے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سارے عیوب سے، ان ساری آزمائشوں سے محفوظ فرما لے جن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر